بٹ کوائن کا تصور کیا ہے اور بٹ کوائن ہوتا کیا ہے؟ عمومی طور پہ اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ بٹ کوائن پہ ہم نے تھوڑا بہت پڑھا، اور جو سوالات ذہن میں پیدا ہوئے تھے وہ بعض مفتی حضرات سے بھی کہا کہ حضرت اس سوال میں یہ کون سے، مطلب کیوں بٹ کوائن ناجائز ہے؟ تو صرف ہماری رائے ہے، اس پہ آپ نہ عمل کریں، دوسروں سے پوچھیں بسم اللہ اور 1000 بار بسم اللہ، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ پڑھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ بٹ کوائن جائز ہے، اس میں تجارت کرنی چاہیے، کی جا سکتی ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ٹائم چینج ہوتا ہے اور بڑے بڑے مسائل سر اٹھاتے ہیں، اور آ کر جب یہ ساحلیں یہ لہریں ساحل سے ٹکراتی ہیں تو ہمارے پاس کشتی نہیں ہوتی، ہم ڈوبتے ہیں۔ پھر پچھلی 1 صدی کے لیے یورپ نے، امریکہ نے کم سے کم 250 سال محنت کی ہے، اس لیے پچھلی صدی میں بالکل انہوں نے تصورات ہی بدل دی ہیں۔ پچھلی صدی میں انسان تھا، اب وہ انسان ہی نہ رہے، اور خاص طور پہ پھر اس 1985 کے بعد جو تبدیلی آئی ہے اس نے تو صدیوں کے فاصلے منٹوں میں طے کرا دی۔ اب کیا سمجھتے ہیں یہ موبائل اور یہ انٹرنیٹ کوئی معمولی چیز ہے؟ دجال سے پہلے جتنے فتنے دنیا میں اب تک آئے نا، ہماری سوچی سمجھی رائے یہ ہے کہ اس سے بڑی آزمائش ابھی تک نہیں آئی۔ اگر اب دجال آ گیا، کوئی اس سے پوچھے گا تو کہے گا مجھ سے پہلے جو دجل کی انتہا تھی وہ انٹرنیٹ ہی تھی۔ انٹرنیٹ نے جو دنیا میں چینج لایا ہے یہ کوئی معمولی تبدیلی ہے، یہ تو صدیوں میں آتی تھی کہیں۔ انسان تو اتنا محدود تھا کہ جہاں پر سمندر آ گیا بس تہذیب ختم ہو گئی، جہاں پہ بڑا پہاڑ آ گیا، پہاڑ کو عبور کر کے کوئی جائے پیچھے دیکھے تو کیا ہو رہا ہے۔ اسی لیے ترکی اور لندن میں کتنا فرق ہے۔ لندن والے جب آئے تھے ترکی تو انہیں کسی نے بتا دیا کہ اس طرح کوائنز بنتے ہیں، تو انگلینڈ لندن کے جو نواب صاحب تھے انہوں نے سونا بھجوایا مامون الرشید کو اور کہا کہ آپ کا کوائن میں نے دیکھا، مجھے بڑا پسند آیا ہے۔ تو ایک طرف اس کے آپ اپنا باقی رکھیں جو کچھ آپ نے لکھنا ہے، میں نہیں سمجھ پایا، اور دوسری طرف میری تصویر بنا دیں۔ تو بغداد کے ٹکسال سے ایسے سکے جاری ہوئے جس میں ایک طرف لندن کے نواب صاحب کی تصویر تھی اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اس لیے کہ تہذیب نے ترقی کی۔ وہاں سے ایک لڑکا چلا ہے اور اس نے آ کے ابو علی سینا سے پڑھا ہے۔ ابو علی سینا کوئی معمولی آدمی تھا، سب سے پہلا آدمی ابو علی سینا، اور دوسرا آدمی شیخ الاشراق شہاب الدین سہروردی مقتول، اور تیسرا آدمی ملا صدرہ۔ یہ اقبال ہی تھے یار جو ان پہ تنقید کر سکتے تھے۔ علامہ کو اللہ نے اتنا علم دیا تھا، علامہ کی فکری گہری نہیں تھی، مطالعہ بھی بڑا وسیع تھا۔ آپ ان کی 4 جلدوں میں اب کتاب چھپی، ان کے خطوط چھپے، آپ پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ علامہ اقبال نے کن کن کتابوں کو پڑھا تھا۔ ملا صدرہ کی کتابیں اب کوئی معمولی چیز ہے؟ ملا صدرہ بہت بڑے تھے، 3 آدمی گزرے ہیں، کاش کوئی چوتھا پیدا ہو، کاش کوئی چوتھا پیدا ہو، اس دنیا کے مسائل حل کرے۔ اتنے بڑے یہ 3 آدمی ہیں۔ لندن سے ایک لڑکا چلا، اس نے کہا علاج سیکھتا ہوں، ابو علی سینا کے پاس گیا اور ابو علی سینا سے اس نے پڑھا، اور پھر لندن جا کر اس نے انگریزوں کو پڑھایا کہ ارے طب تو یہ ہوتا ہے، بیماریوں کا علاج ایسے ہوتا ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے 2 پروفیسرز نے اب ابو علی سینا کا ایک کتاب کا آدھا ترجمہ تقریباً کیا ہے۔ ہمیں ایک دوست سے بھجوایا، ہم نے دیکھا، انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ میں کچھ پتہ نہیں تھا، ابو علی سینا سے ہم نے سیکھا، اور ہم نے جب اس کتاب کو پڑھا ہے تو حیرت سے کہتے ہیں کہ اتنا علم۔
یہ سب چیزیں ایسے ہی کہ ان لوگوں نے اتنے بڑے بڑے کام انجام دیے ہیں. تو جتنی بھی یورپ سے اٹھنے والی پچھلی 3 صدیوں میں چیلنجز ہیں نا، یہ لہروں کی طرح آ کر ٹکرائے ہیں اسلام سے، اسلام تو نہیں، مسلمانوں سے، اور ہم اس کا جواب نہیں دے سکے. ہمارے پاس کشتی نہیں تھی. ٹیلی ویژن آیا، ہمارے ہاں کیا تھا؟ حرام ہے، ناجائز ہے، جو رکھے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اے حضرت اب آ گیا، اب اس پہ کچھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ آپ دیتے رہے فتوے حرام ہے اور ناجائز ہے، لیکن اس کے کوئی پازیٹیو یوز اب کیا پازیٹیو یوز ہوا؟ 150 سال کے فتووں نے بالکل کچھ نہیں کیا، راستہ نہیں روک سکے، اور ٹی وی ہر گھر میں آ کے رہا. ہم پہلے اس کا کوئی پازیٹیو حل نکال لیتے تو پھر کیا تھا؟ حرام ہے کہ بالکل یہ موبائل نہیں رکھنا. اچھا صاحب بالکل ٹھیک. ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ بیٹے تعلیم کے وقت میں نہیں رکھنا، بالکل غلط ہے، آپ تعلیم کے دور سے گزر رہے ہیں. اب علی اطلاق جب اسے حرام کہتے ہیں تو جو بیچتا ہے اس کی کمائی کا کیا ہوگا؟ فتوے کی امپلیمنٹیشنز جہاں جہاں ہو رہی ہوتی ہیں نا، مفتی کے لیے فرض ہے کہ اس کو سامنے رکھے کہ میری اس فتوے سے معاشرے میں تبدیلی کیا آئے گی، اچھی یا بری. یورپ سے تھوڑی چیزیں آئیں. فرانس نے پابندی لگا دی کہ دنیا میں کسی عورت کو باندی نہیں بنایا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے جناب، اس کا آلٹرنیٹ آپ نے سوچا ہے کہ کیا ہوگا؟ باندیاں نہیں ہوں گی تو یہ جو 16-18 سال سے لے کے 60 سال کی عمر ہے تقریباً، اس سارے عرصے میں باندیاں بھی نہیں ہوں گی، اور بیوی ویسے ہی نفرت کرنے لگے گی یا وہ اس عمل سے گریز کرے گی. تو اس کا نتیجہ آپ نے حل کیا دیا ہے یار؟ حل بتاؤ نا. یہ چیلنجز ہیں جس معاشرے نے دیے، اور ان چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتے. علامہ اقبال نے ایک شعر میں پورے فلسفے کی بات کیا. انہوں نے کہا طرز کہن پہ اڑنا، آئین نو سے ڈرنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. یہاں پہنچ کے مجتہدانہ بصیرت کی ضرورت پیش آتی ہے. کسی شخص میں 3 چیزیں ہوں: حالات حاضرہ پہ نظر ہو، اور علم بہت بہت گہرا ہو، وسیع تو ہو ہی ہو، گہرا ہو، اور تیسرے اللہ کے ساتھ تعلق و محبت کا. خدا نہ دیکھنے کے باوجود اس پہ اللہ کی محبت غالب رہے. یہ 3 چیزیں کسی انسان میں ہوں، وہ یہ کام کر سکتا ہے. نتیجہ وگرنہ یہ نکلتا ہے کہ جو چیز آئی حرام، جو چیز آئی ناجائز، اور وہ فتویٰ چلتا نہیں اور وہ چیز اپنے قدم جما لیتی. بس آخری بات اس سلسلے میں، یہ جو بٹ کوائن کے آپ کر رہے ہیں، ہم نے جب سے پڑھا تو میں اندازہ ہوا کہ یہ جائز ہے نہیں، اس کی مخالفت ایسے ہونی چاہیے، حل نکالنا چاہیے. اس میں گرچہ بعض سودی مسائل پیش آتے ہیں، لیکن ان سودی مسائل کو اب حل کون کرے؟ وقت ہوتا تو کرتے، وقت نہیں اب رہا. وقت ہوتا کہ 20 سال پہلے یہ مسئلہ ہوتا تو ہم اس پہ ضرور بات کرتے، لیکن اب وقت نہیں رہا. پتہ نہیں کب دنیا سے جائیں. یہ جب نوٹ آیا ہے نا، اس وقت یہ کیفیت آ گئی تھی، کیونکہ مسلمان ہندو سب عادی تھے سونے چاندی کے سکوں کے. قلعہ معلیٰ دہلی میں ٹکسال لگی ہوئی تھی سکوں کی، سکے چلتے تھے ہمیشہ. نوٹ کس نے دیکھا تھا؟ جب نوٹ آیا تو اس وقت علماء میں مصیبت، انہوں نے کہا جی نوٹ حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے، اس لیے کہ سکہ اس میں وزن ہے، نوٹ میں کیا وزن ہے، اور نوٹ کینسل کر دیں تو آپ کی رقم گئی. ہندوستان بھر کے علماء جمع ہوئے، اور بڑے اچھے اچھے نیک لوگ بھی تھے مسئلے کے حل کے لیے. تو مولانا عبدالحق صاحب حقانی جو تھے نا رحمت اللہ علیہ، وہ صدر تھے. تو دلی میں بڑا لمبا اجلاس ہوا، وہ آگے فجر کے بعد بیٹھے، صدارت شروع. تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا میاں منتظم کو بلا کر کہ ناشتے کا بھی کچھ کیا ہے؟ اس کا حضرت ناشتہ بن رہا ہے.
تو جو تقریر کر رہے تھے بہت ہی گرم مزاج کے تھے، انہوں نے کہا افسوس ہے آپ جیسا علامہ اور صدارت کرے اور پھر آپ پوچھتے ہیں ناشتے کا کیا ہوا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہم قومی مسائل پہ بحث کے۔ ان کا مول صاحب غلطی ہوگی، ہم سے ناراض نہ ہوں، جاری رکھیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے کسی اور کو بلایا، مولوی صاحب بھی بدل گئے تھے تقریر، پھر انہوں نے کہا ناشتہ۔ اب یہ دوسرے یعنی اگر بازار کی زبان استعمال کریں تو تپ گئے، بہت کھری سنائی، مولانا چپ رہے، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ تو جب ناشتے سے فارغ ہو کے آئے تو مولانا نے ایک بات کی، ان کا میاں سارا دن بحث کرتے رہیں گے اور جس بھی فتوے پہ پہنچیں گے، مگر میں تمہیں بتاؤں نوٹ چل کے رہے گا۔ یہ بٹ کوائن جو ہے نا، اگر دنیا کی اقتصادی ترقی میں چین اپنے قرضوں میں آزاد ہو گیا اور ترکی کو اپنے وسائل استعمال کرنے کا موقع مل گیا تو بٹ کوائن چلتے رہے گا۔